पाकिस्तान में नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। उसकी वजह है कि आप उतने टेस्ट ही नहीं आप कर रहे। स्पेन और इटली में अब नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। 4 दिन पहले मैं पीएम हाउस में था। आज मुझे टेम्परेचर है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा थ्रोट भी खराब है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं जब से मैंने परसों से वज़ीर आज़म की दूसरी प्रेस ब्रीफिंग सुनी है तब से मैं सोच में पड़ गया हूँ कि जो मिसालें दी थी प्राइम मिनिस्टर ने कि हम यहाँ कुछ तो बेहतर कर रहे हैं जो बेहतर हो रहा है, या ये उन्होंने कहा कि हमें उतना असर नहीं करता क्योंकि हमारे पास यूथ ज़्यादा है और इटली में ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोग उसको फाइट कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। पता नहीं अपना ये कौन प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर रहा है इस तरह की बातें। वो जो यूथ है या वो जो एज है, जो स्कैंडिनेविया में या जर्मनी में या इन ममालिक में जो 70 साल की उम्र का आदमी है ना, वो साइकिल चलाता है, उसकी ग़िज़ा बड़ी फ्रेश है, उसके अंदर पूरी ज़िंदगी एंटीबायोटिक्स जो है ना वो फक के नहीं उसको मिली हुई कि 2 साल की उम्र से उसको जब ज़ुकाम हुआ तो उसको डॉक्टर जो है वो क्लेरिसिड दे रहा है। ऐसे नहीं उसकी ज़िंदगी गुजरी है। फिर उनकी जो है पोल्यूशन इस तरह से नहीं है। हमारी तो लाइफ स्पैन जो है वो वैसे ही कम है एशियंस का, ख़ासतौर पाकिस्तानीज़ का। हमारा तो मोर्टेलिटी रेट जो इतना हाई है। खुद वज़ीर आज़म एक तरफ तो कई साल से तकरीरें कर रहे हैं कि हमारे पता नहीं कितने फ़ीसद बच्चों की स्टेंटेड ग्रोथ है और उनकी नशो नुमाई सही नहीं होती, तब वो तो यूथ में है वो जिनकी स्टेंटेड ग्रोथ है। तो अगर आप उस यूथ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हमारी यूथ को असर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली समबडी इज़ नॉट एडवाइजिंग यू राइट। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो ये पैराशूटर्स हैं, जो इलेक्ट होके नहीं आए, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वो जिन्होंने एक वतीरा बनाया हुआ है कि आपसे हक़ाइक़ को दूर रखना है, आपसे यानी हकीकत को दूर रखना है, वो जो है वही आपसे मिस कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब देखें ना, आप कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। उसकी वजह है कि आप उतने टेस्ट ही नहीं आप कर रहे। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ केसेस क्या है। आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस उस दिन गया था तो मेरे उन्होंने माथे पर रख के गन को उन्होंने टेम्परेचर चेक किया कि उससे पता चलता है कि नहीं। उससे पता चलता है ये कि उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। और टेम्परेचर तो 14 दिन के बाद भी हो सकता है, 10 दिन के बाद भी हो सकता है, 12 दिन के बाद भी हो सकता है। मसलन आज मुझे टेम्परेचर है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा थ्रोट भी ख़राब है और मैं 4 दिन पहले मैं पीएम हाउस में था। तो व्हाट डज दैट मीन कि मेरी स्क्रीनिंग होगी? नहीं, मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे ये नहीं था। अब 14 दिन के अंदर जब उसका टेस्ट होगा, अगर ये अलामात बरकरार रहती हैं तो फिर पता चलेगा। तो जब हम टेस्ट ही नहीं कर रहे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब हमारे यहाँ कम हो रही है। और अब अगर 1000 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में पॉजिटिव आ गया है इस वायरस का, तो आप देखें एक जो वायरस है वो तकरीबन 2.5 लोगों को लग रहा है। पाकिस्तान को जो बीटा एरिया है वो 2.6 है, यानी हर 2.6 लोगों को एक बंदा वो अफेक्ट कर रहा है। और वो बंदे 2.6 जो आगे 2.6 को आगे 2.6 को कर रहे हैं, तो एवरेज एक आदमी जब तक वो के असर रहता है तकरीबन 35 से 40 लोगों को वो जो है अफेक्ट कर रहा है। अब 1000 को अगर आप उस 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40,000 तो सीधा सीधा ये हो गया फैक्ट्रीज। अगर वो 40,000 खुलेआम फिर रही है और हमारा प्रॉपर किस्म का सील्ड नहीं है, प्रॉपर किस्म का लॉकडाउन नहीं है, पिकनिक टाइप लॉकडाउन है, तो आप उस 40,000 का जो स्नोबॉल इफेक्ट होगा वो कितना कैटास्ट्रोफिक होगा, इसका तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पता नहीं वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्यों नहीं लगा रहे। आपकी बात सही है प्राइम मिनिस्टर कि मैं गरीब लोगों का मैं ख्याल करना है, लेकिन आप उन गरीब लोगों का सोचें कि जो एक शख्स कमा के ला रहा है 14 लोगों के लिए, और जब बाहर से वो इन्फेक्ट होके आ रहा है तो वो 14 लोगों को उस एक कमरे के अंदर उस वायरस से इन्फेक्ट कर रहा है। सडनली उसकी कितनी कैटास्ट्रोफिक यानी उसके प्रोपोर्शंस हो जाते हैं।
اور جب اس طرح کوئی 2-2.5 لاکھ لوگ آ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر اور وہ کیریئرز ہیں، تو اس کے بعد کتنے کروڑ لوگوں کو ہم لوگ ڈیل کر سکتے ہیں؟ کیا 1، 1.5 یا 2 کروڑ لوگوں کو ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کے جو ایڈوائزرز آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے، یہ ینگ پاپولیشن کی اسٹرانگ امیونٹی جو ہے وہ اچھی غذا سے آتی ہے، اچھے کھانے سے آتی ہے، اچھی ڈائٹ سے آتی ہے، اچھے وائٹامن سے آتی ہے، اچھی ایٹماسفیئر سے آتی ہے، اچھی ایئر سے آتی ہے، لیک آف ایئر پولوشن سے آتی ہے، ان چیزوں سے آتی ہے، ایکسرسائز سے آتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کون سی یوتھ کی بات کر رہے ہیں اور کون سی یوتھ ہے جس کو یہ سب کچھ اس ملک میں مہیا ہے اور وہ اس سے امیون ہے اور وہ اس سے لڑے گی۔ میں تو آپ کو ارج کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے دن پرائم منسٹر آپ کو ارج کیا تھا، میں آج بھی آپ کو ارج کر رہا ہوں کہ اگر 2% بھی مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو کہ نہیں ہے، کیونکہ اسپین اور اٹلی میں اب نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ چائنا سے زیادہ ہو چکی ہیں آج کے دن میں، جبکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اسپین میں تو بہت زیادہ، اٹلی میں بہت زیادہ ہے مورٹیلٹی ریٹ، لیکن میں 2% بھی اگر لوں تو 2% آپ پاکستان کی آبادی کے تناسب میں دیکھیں، جب کوئی افیکٹ ہوتے ہیں لوگ تو وہ 2% کتنا ہوگا؟ آپ کو کیوں جن لوگوں نے نہیں بتایا کہ جناب تاجکستان کا بارڈر آج بھی جو آپ نے کھولا اور سینکڑوں لوگ جو وہاں سے آ رہے ہیں اور نہ وہ صحیح طرح کوارنٹین ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کتنا بڑا ٹائم دیٹ از ٹیکنگ آؤٹ؟ آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ جو عمرہ کر کے لوگ آئے تھے واپس وہ کتنے بڑے کیریئرز تھے، ان سے کتنے زیادہ کیریئرز تھے، ان کو بغیر اسکریننگ کے ایئرپورٹ سے نکالا گیا؟ آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی جو فلائٹس میں لوگ آتے رہے، آپ کے 3 ایئرپورٹس کے اوپر 5 سے 6 ہزار روپیہ لے کے فی پیسنجر رشوتیں جو ہیں ان کو نکالا گیا؟ آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہاں پہ ماسک کی شارٹیج ہو گئی؟ آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ دستانوں کی شارٹیج ہو گئی؟ آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ وینٹیلیٹرز جو ابھی آپ پلان کر رہے ہیں یہ آپ کو دسمبر میں آرڈر کر رہے تھے؟ اگر آپ نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا اور آپ صرف ابھی تک پلاننگ کر رہے ہیں تو قدرت نے آپ کو جو 3 مہینے کا ہیڈ سٹارٹ دیا تھا that has not been put to use, that has not been utilized۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانیاں کر رہا ہے لیکن ہم بضد ہیں اپنی ضد کے اوپر۔ جو کام ساری دنیا کر کے اپنے بچاؤ کا راستہ نکال رہی ہے اور وہ ہے لاک ڈاؤن کر کے، ہم اس کے برعکس جا رہے ہیں، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ انگلینڈ کر چکا ہے یہ بائی دا وے ایکسپیریمنٹ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ ہرڈ جو ان کا ایک ورڈ ہے کہ وہ جناب پورے ریوڑ کو کر دو تو ان کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ اس سے وائرس سے خود لڑیں گے، انہوں نے کیا اور انہوں نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، اب خود ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے۔ سو پرائم منسٹر دیٹ از ناٹ ورکنگ۔ جس ملک سے آپ کبھی تو ہمیں برطانیہ کی مثال دیتے ہیں، کبھی امریکہ کی دیتے ہیں، کبھی آپ یورپ کی دیتے ہیں، اب ہم ٹوٹل ان ممالک کے برعکس کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا، چڑیل جو ہے کانسپریسی تھیوریز لے کے آتی ہے کہ 3 لوگ جو ہیں، 4 لوگ وہ اب جو ہے نا وہ بڑی ہاٹ لسٹ کے اوپر ہیں اور ان کو فارغ ہونے کا عندیہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے وزیر اعظم کو۔ ایک تو شاید عثمان بزدار ہے، کاش ایسا بھی ہو کبھی کہ عثمان بزدار جائیں، کیونکہ جب بھی وہ جائیں گے تو ایک کوئی بہتر آدمی آئے گا۔ پنجاب میں جو آبادی ہے الحمدللہ 12 کروڑ میں سے آئی کانٹ امیجن کہ کوئی اور بھی بزدار صاحب جیسا ہو سکتا ہے۔ ایم شور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ دوسرا جو ہے زلفی بخاری جو ہے وہ اب بہت بڑا ان کے اوپر سوالیہ نشان ہو گیا ہے، ان کے انٹرسٹ کے اوپر اور بارڈرز کے حوالے سے، اور جس طرح ڈاکٹر دانش کی نوکری سے، ڈاکٹر دانش کو اپنی نوکری سے، ان کی پوری ٹیم کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس قسم کے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں۔ اب اس کے علاوہ تیسرا جو ہے نام، وہ ظفر مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی اب کافی غور میں ہیں اور اس وقت ان کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو مقتدر ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کو ایک خاص وجہ سے پاکستان لایا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر پنجاب میں تمام جماعتیں جو ہیں
وہ ایگری کر جائیں اور شہباز شریف کو یہاں پہ لایا جائے تو شاید پنجاب کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہو جائے. بالخصوص یہ اس وائرس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ایک ڈی فیکٹو چارج تو شہباز شریف نے خود سے لے لیا ہوا ہے اور وہ جو بتا رہے ہیں وائرس سے متعلق چیزیں لوگوں کو، یہی لوگوں کو عثمان بزدار سے سننی تھی. عثمان بزدار تو مصروف ہیں ذرا آج کل، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج شاید پنڈی اور اسلام آباد تو مکمل سیل ہو جائے اور اس کے بعد دیگر جگہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ وفاق میں اور صوبوں میں کتنی ڈسکنیکٹ ہے کہ پرائم منسٹر آ کے کہتے ہیں 3:30 بجے کہ ہم نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کرنا، 4 بجے ایک صوبہ لاک ڈاؤن کر دیتا ہے، 8 بجے دوسرا صوبہ کر دیتا ہے اور اگلے دن تک تیسرا بھی کر دیتا ہے. 2 صوبوں میں تو خود پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور تیسرے صوبے میں پی ٹی آئی کی کوئلیشن حکومت ہے. تو اگر ان کے اپنے صوبے، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ جیسے عثمان بزدار ہے، وہ وزیر اعظم کی بات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور ٹوٹل اس کے برعکس بات کرتے ہیں جو وزیر اعظم نے پبلکلی احکامات دیے اور پبلکلی کہا، تو آپ سمجھ لیں کہ عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کے برعکس کام شروع کر دیا. اچھا کیا برا کیا، ان کی سوچ کے برعکس شروع کر دیا. So there is a serious thing that has all started up in the federal capital. اور اندر کی لڑائیاں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اس کنٹرول کو بڑا افیکٹ کیا. ہمیں کوئی بھی الیکٹڈ لوگ نظر ہی نہیں آتے، ہمیں کوئی بھی جو ووٹ لے کر آئے ہیں لوگ وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں ہیں. ہمیں نظر آتے ہیں نان الیکٹڈ، سلیکٹڈ لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ سڈنلی ایکسپرٹس بن گئے ان چیزوں کے اوپر، جبکہ ان کی ایکسپرٹیز تو 3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تیاریاں کی. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے کہ میں مزید اپڈیٹس لاؤں گا اور اس کے اوپر کچھ بریکنگ نیوز ہیں یہ اس کے اوپر جو میں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کسی وقت میں دوں. اسٹے ٹیونڈ، جہاں پہ بھی ہو. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.